راجہ صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ اچھا خاصا اللہ اللہ کر کے کام شروع ہوا تھا اس ایکسٹینڈڈ پروجیکٹ کے اوپر، توسیعی پروجیکٹ کے اوپر، لیکن اس کے بعد اس کو روک دیا گیا، کیوں؟ جی دیکھیں ایشو یہ ہے نمبر 1 کہ گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی وفاق یعنی مکمل طور پہ 100% فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے، اور یہ نمائش چورنگی تک دسمبر 2021 میں کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس میں 80 کے قریب جو بسز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 82,000 پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، آج بھی جاری و ساری ہے، فنکشنل ہے۔ اس کا جو صرف 3 اسٹیشنز ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، وہ شروع کے پہلے بھی اس میں شامل تھے، لیکن یہ بیسیکلی کامن کوریڈور ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک مین کوریڈور جو گرو مندر تک آتا ہے، اور پھر گرو مندر سے لے کر میونسپل پارک صدر تک جو ہے یہ اس کا کامن کوریڈور ہے۔ جیسے سندھ حکومت کی دیگر جو ماس ٹرانزٹ بس سروسز ہیں، ریڈ لائن ہے، یلو لائن ہے، اورنج لائن ہے، اور پھر فیوچر کی براؤن لائن، وہ بھی اس کامن کوریڈور کو یوز کرتے ہوئے یہیں سے پوری کراچی میں فنکشنلز ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح ہے، اور ابھی چونکہ کسی کچھ وجوہات کی بنا پر، خاص طور پہ شفٹنگ آف سروسز کی بنیاد پر، یہ آخری 3 اسٹیشنز نہیں بن سکے تھے، جسے ابھی حال ہی میں ہم نے شروع کیا، اور جولائی میں خط لکھ کے باقاعدہ بتایا گیا میئر آفس کو اور باقی کراچی کے اداروں کو کہ ہم یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور 8 جولائی کو وہ خط لکھا گیا، اور 10 جولائی کو کے ایم سی نے واپس میئر آفس نے ہمیں خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس روٹ پر جو آپ بنانے جا رہے ہیں مزید 3 اسٹیشنز، تو نمائش چورنگی سے میونسپل پارک تک، اس میں جو ہے فٹ پاتھس ہیں، کچھ سیوریج کے سسٹم ہے، 4 آئٹمز انہوں نے بتایا کہ اس پر آپ کام کریں پہلے، کیونکہ پبلک کو اس سے جو ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر 22 جولائی کو ہم نے پی آئی ڈی سی ایل نے پھر خط لکھا کہ جی ہم بالکل پہلے بھی جب پہلا فیز مکمل ہوا اس میں بھی ہم نے ساری چیزیں مکمل کی تھیں، ابھی بھی ہم اس مکمل کریں گے، اور ہم بیٹھے ہی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں۔ اور ہم نے جس طرح پہلے پورا پروجیکٹ بنایا، اور پھر مارچ 2025 میں ہم نے اس کو جو اس کے جو انتظام تھا وہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا، اور سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اب اس کا انتظام سنبھال رہی ہے۔ تو یہ 3 اسٹیشنز بھی بنا کے ہم آپ کے ہی حوالے کریں گے، یہ آپ کا ایسٹ بنے گا۔ وفاق تو صرف فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تاکہ سندھ کے عوام کو، خاص طور پہ کراچی میں جو یہ ہم گرین لائن کی بات کر رہے ہیں، تو کراچی کے عوام کو بہترین جدید اور اسٹیٹ آف آرٹ جو سفری سہولیات ہیں وہ ملے۔ آگے کیا ہوا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل، آگے کیا ہوا؟ اب وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی کہ میئر صاحب شاید سمجھے کہ ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں بغیر کسی کوارڈینیشن کے، تو انہوں نے وارڈنز بھیج کے وہ کام بند کروایا، جس پہ ہم نے یہ کہا دیکھیں آپ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی تعریف کی۔ بلاول صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں سندھ میں شہباز اسپیڈ چاہیے، اب ہم شہباز اسپیڈ لے کے آئیں تو میئر اسپیڈ نے اس پہ بریک لگا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب ذرا یہاں پر رکتے ہیں کہ بڑے تحمل سے جو ہے وہ سعدیہ بی بی نے سنا آپ کو۔ سعدیہ جاوید، ایک بہت اچھا خلوص نیت کے ساتھ کراچی والوں کو کہ ایک مسئلہ حل کیا، گرین لائن اتنا بڑا پروجیکٹ، پھر اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ لوگوں نے کام رکوا دیا؟ میئر کراچی جو ہے وہ کام رکوا دیتے ہیں کینوسی کو بہانہ ایک بنا کے، یا کیا ہے اصل صورتحال؟ تو آپ بتائیں گے ہمیں۔ تھینک یو ویری مچ عمران سلطان صاحب، آپ بالکل بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی انٹرو میں بتایا کہ کراچی میں 5 بی آر ٹی کے منصوبے ہونے ہیں، جس میں ایک فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا تھا جو یہ گرین لائن بی آر ٹی ہے، اور اس کے بعد اورنج لائن، یلو لائن اور جو ریڈ لائن ہے اس پہ حکومت سندھ نے کام کرنا تھا۔ یہ مین کوریڈور ہے، یہاں ساری جتنی بی آر ٹیز ہیں وہ یہاں آ کے ملے گی۔ دیکھیں، جب کے آئی ڈی سی ایل کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی 2006 میں بنائی تھی، میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، تو وہ صوبائی حکومت کی مشاورت سے بنی تھی۔ اور اس میں جو افسران تھے اس وقت کے آئی ڈی سی ایل، زبیر چنا، میرا خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ اس وقت انوائرمنٹ کے سیکرٹری ہیں اقتدار صاحب، تو زبیر چنا صاحب جو تھے وہ اس کمپنی کے سی ای او تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو پہلی بات یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد
یہ صوبائی اختیار ہے نا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون کام کرے گا کون نہیں کام کرے گا. وفاق اس طرح مداخلت دیکھیں جیسے ابھی حالیہ مثال لے لیں کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری مرضی میرا صوبہ ہے میں جیسے چلاؤں, ٹھیک ہے. تو جو KIDCL بنی تھی وہ دونوں صوبوں کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی مشاورت سے بنی تھی. پھر وہ کام جہاں تک ہوا نمائش چورنگی تک کام ہوا, اس کے بعد نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی اور ٹینیور ختم ہو گیا. عمران خان صاحب آئے, انہوں نے اس KIDCL کو SIDCL بنا دیا, سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی. جی یاد ہے آپ کو اس پہ, اور اس پہ سندھ حکومت کے اعتراضات تھے, اس میں سندھ حکومت کی مشاورت شامل نہیں تھی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب اس پہ ہنگامہ شور یہ وہ, تو اس کو پھر پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. اس کا پھر نام چینج ہو گیا. اچھا جو گرین لائن کی NOC لی تھی وہ KIDCL نے لی تھی, کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, وہ کمپنی نے لی, ٹھیک ہے. اچھا اب اس وقت کام کرنے کون آیا ہے؟ اچھا پھر PIDCL آ گئی اب کام کرنے, 7 سال پرانی NOC ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاہدہ ہوا تھا, اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ PIDCL ختم کی جائے گی تمام صوبوں میں, اور وفاق وہ پیسے صوبائی حکومتوں کو ٹرانسفر کرے گا. 3 صوبوں میں یہ ہوا بھی, بلوچستان, KPK اور پنجاب. جب باری آئی سندھ کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہاؤسنگ کی منسٹری کے انڈر یہ پیسے ٹرانسفر ہوں گے اور PIDCL کام کرے گی. تو پہلے تو یہی وہ تھا, اور اس پہ MQM والے آپ کو یاد ہے انہوں نے کافی شور شرابہ بھی کیا تھا, پریس کانفرنسز ہوئی تھیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ لیپس کر جائے گا. اچھا اب جو مسئلہ ہے کہ دیکھیں پہلے ہی ریڈ لائن کی وجہ سے کراچی میں سندھ حکومت اور میئر کراچی کو بہت گالیاں پڑتی ہیں کہ وہ جو منصوبہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے, اس کی سب روڈز موجود نہیں ہیں. میں اور آپ تکلیف میں ہیں, بالکل ہے, کراچی کے عوام بہت تکلیف میں. آپ اسلام آباد سے آئیں, جن افسروں نے جن کو کراچی کے بارے میں کچھ نہیں پتا, جو کبھی کراچی آئے نہیں, ان افسروں نے وہاں سے ٹیم بھیج دی. 1 منٹ میں جو مکمل کرنے, انہوں نے وہاں سے ٹیم بھیج دی, انہوں نے کھدائی شروع کر دی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو شاہراہ ہے جس کو MA جنا روڈ کہتے ہیں, جب اس میں کھدائی ہوگی اور اس میں گرین لائن ڈالی جائے گی, مزید ایکسٹینشن ہوگی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سڑک ہے اس پہ گاڑیوں کا کتنا وہ ہے. بالکل بالکل, اور یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جناب فیز 1 جب تھا اس وقت جو کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کو بھی نہیں ریپیئر کیا گیا, اس کو نہیں کیا گیا. ہم آج تک دیکھ رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ. اچھا اب میں آپ کے پوائنٹ کو, کیونکہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, میں اقتدار کی طرف آتا ہوں. ظاہر اقتدار یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ ریپریزنٹ ضرور کر رہے ہیں اپنی اپنے حکومتوں کو سیاسی اس میں, لیکن مجھے اقتدار آپ یہ بتائیے کہ بیچ میں اندر معاملہ ہے کیا, اصل چیز ہے کیا؟ بہت شکریہ عمران بھائی, بہت شکریہ ہمارے سارے جو بھی یہاں پارٹیسپینٹ ہیں. میں کراچی کے عوام کو کوئکلی تھوڑی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں. میں خوش قسمتی سے اس تقریب میں موجود تھا 24 فروری 2016 کو, جس میں میاں نواز شریف صاحب نے اس گرین لائن BRT کا افتتاح کیا تھا, اور اس ٹائم پیسے رکھے گئے تھے 16.5 ارب روپے. میاں صاحب کو جب دورہ کرایا گیا وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اسی سال جولائی میں جو میٹنگ کی تھی, جون میں جو میٹنگ کی تھی بجٹ کی, اس میں کہا گیا کہ اس پروجیکٹ کو بڑھا کر جو ہے وہ آپ سندھ سیکریٹریٹ تک لے جائیں, اور اس کے لیے 6.5 ارب روپے رکھے گئے. اس وقت جو KIDCL بنی
بالکل صحیح کہا سعدیہ نے، وہ سندھ اور وفاق حکومتوں کے مشورے سے بنی، اس کے اندر زبیر چنہ صاحب کو انچارج بنایا گیا اور وفاق کی طرف سے صالح فاروقی صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں گے۔ مجموعی طور پر 25 ارب روپے پاس کر دیے گئے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ انہیں اگلے 10 ماہ کے اندر 25 کلومیٹر کی گرین لائن جو ہے وہ چاہیے۔ جب یہ منصوبہ ایکنک سے منظور ہو گیا تو میاں نواز شریف صاحب ہٹ گئے بدقسمتی سے، شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو پاکستان نیوی نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ منصوبہ جب میری ویدر ٹاور تک لے کے آ رہے ہیں تو اس کو ڈاک یارڈ تک بڑھا دیجئے۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا، مزید 6 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی، 31 ارب روپے کا پروجیکٹ ہو گیا، مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب نے آ کے SIDCL بنا دی۔ 2 سال تک گرین لائن منصوبے پہ کسی بھی قسم کا کام نہیں ہوا، سب لوگ شدید اذیت میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ٹھاک تنقید ہوئی، پھر اسد عمر صاحب اس معاملے میں انٹر ہوئے۔ 1 سال کے اندر گرومندر پر آ کر اس 20 کلومیٹر کے ٹریک کو مکمل کیا گیا اور 10 دسمبر 2021 کو جب اس کا افتتاح ہونا تھا تو اسلام آباد سے احسن اقبال صاحب آئے، انہوں نے ناظم آباد 4 نمبر پر جب اس کی افتتاح کی کوشش کی تو انہیں لاٹھی چارج کیا گیا، ان پہ انہیں روکا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ انٹرفیرنس ہے، تو یہ منصوبہ جو ہے وہ ساری بدمزگی کا شکار ہو گیا۔ اس ٹائم کی بھی جو کمپنی تھی وہ KIDCL ہو SIDCL ہو، اس نے سبسٹیوٹ کام کوئی نہیں کیا کیونکہ KIDCL کو ختم کر دیا گیا تھا، SIDCL بنا دی گئی تھی، کوئی سروس روڈ نہیں بنایا گیا۔ آج بھی ناگن چورنگی پہ جب پانی بھرتا ہے تو معلوم میں چلتا ہے کہ جناب وہ جو پل ہے وہ نالے کے اوپر بنا دیا گیا۔ اب جو آپ کا پوائنٹ ہے، کوئکلی پوائنٹ یہ ہے کہ KIDCL کو منظوری دی گئی تھی 6.5 ارب روپے کی کہ وہ جو ہے اسٹیشنوں کو آگے بڑھائے گی۔ اس ٹائم ڈالر جو تھا وہ 110 روپے کا تھا، آج ڈالر 280 روپے کا پہنچ گیا ہے۔ میرے کراچی کا موقف یہ ہے کہ جناب جو آپ کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے 6.5 ارب روپے رکھ چکے ہیں وہ کم ہے۔ اب منصوبے میں 26 ارب روپے کے ترقیاتی کام ہوں گے، صرف دونوں سائیڈ پوری لائنیں چینج ہوں گی، انفراسٹرکچر چینج ہوگا۔ کیا آپ کے پاس وہ 26 ارب ہیں؟ تو نہیں ہے۔ کمپنی کام کر رہی ہے 6.5 ارب روپے سے، یعنی کہ اگلے 8 سال میں بھی یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اگر پیسے زیادہ نہیں رکھے گئے تو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بنیادی معاملہ ہے یہاں پر، کیونکہ جو ویلڈ پوائنٹ یہاں پر ایک آیا کہ باقی 3 صوبوں میں جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس جو ہے یہ پروجیکٹ ٹرانسفر، لیکن سندھ میں ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پر بجائے اس کے کہ صوبائی حکومت کے پاس جاتی، یہ اس PIDCL کے پاس کیوں رہے؟